السلام علیکم ناظرین، پروگرام راز اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان حارث عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کے کچھ ستون ہوتے ہیں جس میں میڈیا کو ایک اہم ستون سمجھا جاتا ہے۔ دور حاضر میں میڈیا کا کام معاشرے کی تربیت اور اصلاح بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن کیا میڈیا اپنی ذمہ داری کو عمدہ طریقے سے ادا کر رہا ہے؟ کیا میڈیا معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن رہا ہے یا معاشرے کی اچھی تربیت کر رہا ہے؟ میڈیا کے اوپر اور کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ معاشرے میں بگاڑ کا ذمہ دار میڈیا، اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ دو مہمان موجود ہیں۔ میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ افشاں مراد صاحبہ، آپ کالم نگار ہیں، مختلف اخبارات میں لکھتی رہتی ہیں، معاشرے کے اندر بگاڑ کے اوپر بہت گہری نگاہ رکھی ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی شعبہ خواتین کی نشر و اشاعت کی نگراں ثنا علیم صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ مس افشاں، آپ بتائیے گا کہ کیا مارننگ شوز معاشرے پر اثر انداز ہو رہے ہیں؟ آیا اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے؟ بالکل، مارننگ شوز ہمارے معاشرے پہ بہت زیادہ اثر ڈال رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ کے جو مارننگ شوز دیکھنے والے ہیں وہ آپ کے ناظرین کون ہیں؟ ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں نا، وہ خواتین ہیں جو گھر میں موجود ہیں، جو اپنے بچوں کی تربیت کا جن کا ذمہ ہے۔ تو ہمارے مارننگ شوز اپنے کیا میسیج دے رہے ہیں اپنے پروگرامز میں ان خواتین کو کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کس حوالے سے کریں، یا وہ صرف انٹرٹینمنٹ ہی دکھا رہے ہیں؟ اور وہ چینلز جو ہیں، ہمارے مارننگ شوز جو ہیں، وہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ کے ذریعہ بن گئے ہیں کہ جس میں صرف وہ ناچ گانا ہے یا شادیاں ہیں یا میک اپ کے طریقے سکھا رہے ہیں یا سیلف گرومنگ ہے۔ اس کے علاوہ آپ خواتین کو کیا دے رہے ہیں؟ کس طرح کی تربیت آپ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی؟ تو اس سے لازمی طور پہ جب خواتین یا مائیں اپنے فرض کو نظر انداز کریں گی تو وہ معاشرے میں بگاڑ ہی پیدا ہو سکتا ہے نا۔ جب آپ اچھے مائیں نہیں ہوں گی تو اچھے بچے یا اچھی نسل آگے نہیں پروان چڑھے گی۔ لیکن اس کا جواب ہم چینلز تو ہمیں یہ دیتے ہیں کہ ٹاپ ریٹنگ ملتی ہے ان مارننگ شوز کو، خاص طور پہ اگر ہم خواتین کی بڑی تعداد کو دیکھیں تو صبح کے وقت اپنے گھروں کے کاموں کو چھوڑ کے باقاعدہ جو ہے نا مارننگ شوز کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور 2.5-3 گھنٹے کا شو دیکھتی ہیں۔ ریٹنگ ملتی ہے جبھی تو یہ پروگرام چل رہے ہیں، ورنہ ان پروگرام کا مقصد کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، ایک تو یہ کہ برائی یا جو چمک دمک ہے وہ ہر ایک کو متاثر کرتی ہے۔ وہ ہے نا کہ حضرت موسیٰ نے بھی وہ انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا تھا، چمک دمک سے ہی وہ بچے، اب چمک دمک ہر ایک کو متاثر کرتی ہے، اور جو آپ کو میسر نہیں ہے وہ آپ کو زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ کہ آپ جب خواتین جو چیز، جو لباس، جو انداز اور جو آپ کے آس پاس کا ماحول نہیں ہے، وہ چیز جب آپ کو ٹی وی پہ دکھائی جا رہی ہے اور جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی ایسے ہو سکتے ہیں، آپ بھی وہ کر سکتے ہیں، تو وہ چیز زیادہ متاثر کرتی ہے انہیں اور اس کی طرف لازمی طور پہ متوجہ ہوتا ہے انسان۔ اور ریٹنگ اسی بنا پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ریٹنگ بڑھ گئی ہے، حالانکہ آپ اگر ویسے لوگوں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، وہ ان سے آپ رائے لیں تو وہ اس چیز کی مخالفت ہی کریں گے۔ کیونکہ پہلے جو مارننگ شوز تھے، جو جہاں سے ابتدا ہوئی مستنصر حسین تارڑ کے حوالے سے، وہ آپ دیکھیں کہ اس کا انداز بالکل الگ تھا، اس کی علمیت اور قابلیت، وہ آپ کے جو میزبان تھے ان کی علمیت وہ پورے پروگرام پہ بیس کرتی تھی۔ وہ آپ کو اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک تربیت کا ذریعہ تھا بچوں کی، جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، اور وہ اس چیز کو لے کے ہم آگے بڑھے، اور اس کے کس طرح بات کرنا ہے، کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، وہ ہر چیز کا انداز ہوتا تھا۔ اور آج آپ وہ دیکھ لیجئے تو سوائے فحش انداز کے ناچ گانا یا وہ ڈانسز اور شادیاں کروا رہے ہیں یا طلاقیں کروا رہے ہیں، یہ اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا مارننگ شوز میں۔ تو یہ اس سے ہمیں کوئی تعمیری تو کام نہیں ہو رہا نا، یہ ہمارا سارا جو ہے تخریبی کاروائی ہے۔ مارننگ شوز کے اندر بہت ساری چیزیں اور بھی بتائی جاتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کچھ مارننگ شوز کے اندر باقاعدہ شادی کے فنکشنز کروائے جا رہے تھے، اس سے پہلے ایک ڈانس کمپٹیشن بھی کرایا گیا تھا۔ معاشرے پر ان چیزوں کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟ آیا چھوٹی عمر کے بچے جب یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابھی پختہ ذہن نہیں ہے ان کے کچے ذہنوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ بنیاد ہے اور بنیادی ستون ہے، تو واقعی میڈیا اسٹیٹ کا، کسی بھی معاشرے کا ایک ستون ہے، اور جب وہ جو چیز دکھاتا ہے، جس چینل سے وہ چیزیں چلتی ہیں اور جہاں جہاں تک پہنچتی ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف بچوں تک، وہ ہر ایک تک پہنچتی ہے اور ہر عمر کے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 70 سال کی ہماری والدہ ہیں تو وہ ٹی وی نہیں دیکھتی، فرصت ہے تو وہ ٹی وی لگا لیتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک ہلکی پھلکی تفریح دینے کے لیے یہ کام
جب سے ٹی وی آیا یہ سارے کام ہوتے رہے. لیکن اب جو یہ نیا ٹرینڈ چلا ہے نا مارننگ شوز کا, یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ باقاعدہ کاری وار ہے ہمارے خاندانی نظام کے اوپر. ایک آپ دیکھیں کہ ریٹنگ کے چکر میں یا واللہ عالم ان کا کیا ہے کمپٹیشن, لیکن جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ کوئی ان کی حد نہیں ہے, کوئی باؤنڈریز نہیں ہے, بس اس سے آگے جانا ہے. اور یہ سوچ کر تو دل دہل جاتا ہے کہ اس سے آگے کیا جا کے سمندر میں کود جائیں گے. کیا ہمارے معاشرے کے جو جرائم کا ریٹ ہے اور کالجز میں اسکولز میں جو یعنی ڈر بھی لگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں بچوں کے. خود میں اپنے ٹین ایجرز بچوں کی والدہ ہوں, تو بچے بتاتے ہیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. تو ضرور ان چیزوں کو غور کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں. تعمیری چیز ہوگی تو تعمیری سوچ ڈیولپ ہوگی. اور مارننگ شوز آج سے تو نہیں چل رہے, جب پی ٹی وی آیا تھا پی ٹی وی بھی مارننگ شوز چلتے تھے, پوری دنیا میں چلتے ہیں. تو آخر ایسا کیا ہے کہ پاکستان کے باقی چینلز پہ مارننگ شو کے اوپر ایشو آ جاتا ہے اور دنیا کے باقی چینلز میں ایشو نہیں آتا؟ اب دیکھیں یہ بات تو مسلمہ ہے کہ اثرات رکھتا ہے یہ, اور دیکھا جاتا ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. تو اس کی وجہ اثرات کو سمیٹنا, اور اگر وہ نیگیٹیوٹی ہی آگے بڑھ رہی ہے تو اس کو ہمیں بہت غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا چیز پھیلا رہے ہیں. اگر مائیوں کی رسم ہے تو اس کے ہر چینل وہ مائیوں کی رسم ایک کے بعد ایک دکھائے گا. اگر شادی کی رسم ہے تو وہ دکھائے گا. اگر ویلنٹائن ہے تو الحمدللہ اس دفعہ تو تھوڑا سا رک گیا, لیکن جو چیز ان کو وائرل کرنی ہوتی ہے سب کا ایجنڈا. شادی کی رسمیں دکھانے سے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اگر شادی کی رسمیں دکھائی رہے ہیں, کوئی چاہتا ہے کہ میری شادی کی رسمیں میڈیا پہ ہو جائیں, اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ضرور ہوں, شادی ہر ایک کا حق ہے اور اس کو اپنے حساب سے جیسا وہ چاہتا ہے اس کو اپنی شادی کو سیلیبریٹ کرنے کا حق ہے. لیکن کسی نے اس کو یہ حق نہیں دیا کہ اپنی شادی کو وہ میڈیا پہ آ کر سیلیبریٹ کرے اور پھر وہ دنیا دیکھے, اور اس میں جو کچھ اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ دنیا میں چیز خرید سکتا ہے. اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, یہ تو میڈیا دکھا رہے نا. وہ بیچارہ بندہ جس کو یہ کہہ دیا, غریب سا بندہ جس کی شادی بہت قسمہ پرسی کے عالم میں ہوئی ہے, اس کو یہ کہہ دیا کہ تم میڈیا پہ آؤ, تمہیں اچھا لباس بھی دیا جائے گا. اس کے لیے میں آپ کو مثال دیتی ہوں. پچھلے دنوں ایک 9 عمر سا لڑکا جو شاید پنجاب کا کہیں کا تھا, اس نے شادی کی اور پھر پتہ چلا کہ وہ جو بیگم کی دوست ہے وہ بہت پکی دوست ہے, تو انہوں نے لا کے اس کزن سے اپنے میاں کی شادی بھی کرا دی. اب وہ 18 سے 20 سال کا 22 سال کا وہ لڑکا جو پتہ نہیں کچھ کماتا بھی ہے کہ نہیں ہے, لیکن جب اس کو لا کے چینل پہ بٹھایا گیا, اس کے اچھے کپڑے پہنائے گئے, پراپر دولہا بنایا گیا, 2 دلہنیں اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں, تو وہ 9 عمر لڑکے جن کا دماغ ٹی وی دیکھ کر نیگیٹیوٹی ہی ایبزارب کرتا ہے, تو وہ کیا کہیں گے؟ میرے اپنے بیٹے نے ہی کہا کہ لوگوں کو 2 مل رہی ہے نا. ہاں تو یہ والی ساری چیز نا, کہ یہ والی چیز آپ پروموٹ کر رہے ہیں, خدا رہا اس کو سوچنا چاہیے. میں تو خود حیران ہو گئی کہ انہوں نے یہ سوچا کیسے کہ ان کو بلایا جائے, ان کو مہمان بنایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ بہت سیلیبریٹی ہے, انہوں نے بہت نیک اور اچھا کام کیا ہے. معاشرے کو اب یہ کام کرنا چاہیے. اب سوچیں اس لڑکے کا کیا حال ہوگا, اللہ ہی بہتر جانتا. ایسا کیا ہے, کیوں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ لوگ اپنی اخلاقیات کو بھولتے جا رہے ہیں, یا اخلاقیات نام کی چیز معاشرے سے ختم ہو گئی ہے؟ کیا مارننگ شوز ڈیزائن کرنے والے خود انسان نہیں ہوتے, روبوٹکس ہیں, یا کسی اور دنیا سے ان کا رابطہ ہے جن کو یہ معاشرے میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ اگر ہم بات کریں کہ آپ کسی جوڑے کو بلا کے لائے کہ ثانیہ مرزا کی شادی آپ نے دوبارہ ٹی وی چینل پہ کرائی, لاکھوں روپے کا اس پہ خرچہ کر دیا, کیا معاشرے میں جو غریب لوگ ہیں وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے اس مسئلے پہ؟ بالکل شکار ہوتے ہیں. آپ غریب بستیوں میں دیکھیں جرائم کا ریشو اب مزید بڑھ چکا ہے, اور ہم اپنی ماسیوں سے پوچھیں کس طرح کے معاملات وہاں پر ہو رہے ہیں. ہمارے گھر میں جو میڈز آتی ہیں, خانسامہ ہوتے ہیں, وہ اپنے قصے اور کہانیاں اگر ہمیں سنانے لگے نا, الحمدللہ ہم تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے بچایا ہوا ہے, لیکن ان کے جو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں جہاں کوئی اور فیسلٹی نہیں ہے, لیکن اس چیز کی فیسلٹی موجود ہے, انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود ہے, پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن فیس بک یوز کر رہے ہیں, ان کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک طوفان ہے جس کے آگے ہمیں بند باندھنا ہوگا. اگر ہم کہیں رکیں گے نہیں, اپنی لمٹس نہیں بنائیں گے, باؤنڈریز نہیں بنائیں گے, تو
सब कुछ हमारे हाथों से निकल जाएगा. और उसके वाक़यात तो सामने आ रहे हैं ना, जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सब हमारे मुशाहिदे में शामिल है और रिपोर्ट भी हो रहे हैं, और जो रिपोर्ट हो रहे हैं उसके अलावा बेशुमार ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रहे. तो इन चीज़ों को ज़रूर कंसिडर करें, अच्छी और तामीरी चीज़ पेश करें. जो चीज़ आप टीवी से दिखाएंगे वही चीज़ आपको माशरे में नज़र आएगी. आप बर्दाश्त का कल्चर दिखाइए, जो गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा रही हैं, हर एक दूसरे से आगे बढ़ने की फ़िक्र कर रहे हैं. आखिर और भी तो शहर हैं, कराची में क्यों ऐसा बेहंगम ट्रैफिक हो रहा है? ज़रा सा आप एक हफ्ते तक मॉर्निंग शो सिर्फ इस बात पर दिखा दीजिए कि ट्रैफिक को एक लाइन में चलना है, अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए. अच्छी चीज़ दिखा, हाँ, बुलाया होता है, वो भी टिप्स दे रहे होते हैं, और भी बहुत सारी बातों की टिप्स दी जाती हैं. योगा वर्जिश के एक्सरसाइज भी कराई जाती हैं, सेहत के हवाले से टिप्स दी जाती हैं, तो वो भी तो अच्छी चीज़ें हैं. देखिए रेशो होता है ना. अब आप अगर मॉर्निंग शो को कंसिडर करें तो फ़ौरन क्या बात जहन में आएगी? शादी का हंगामा. ये नहीं समझ में आएगा कि हम अगर उसको वो देखेंगे तो हमें ये चीज़ हम उससे अखज़ कर सकते हैं, या वो प्रोग्राम देखेंगे तो ये इस पढ़ाई की में हमारा उससे हेल्प हो जाएगी. ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो रहा. हालांकि पिछले ज़मानों में जो इन्होंने बात की मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की, मेरा ख़ुद अपना बचपन था और वो ट्रांसमिशन 7 से 8:15 तक होती थी, इसमें हर चीज़ मौजूद थी और वो अपना असर इतना रखती थी कि वो बाद में दूसरे दिन हम उसका इंतज़ार करते थे. लेकिन अब जो है अच्छी लगती है. इन्होंने बात की ना कि रंगीनी अच्छी लगती है, तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा क्लिप आपने कोई शादी का दिखा दिया, लेकिन अगर हर वक्त तो आप जो कह रहे हैं ना कि ख़वातीन देखती हैं तभी उसकी रेटिंग आगे बढ़ती है, लेकिन ख़वातीन भी बंद कर देती हैं कि हद हो गई भाई, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हम. पिछले दिनों एक निजी टीवी चैनल के ऊपर एक डांस शो मुनक्किद किया गया था. उसके होस्ट खुद भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और जजेस को भी बुला के पार्टिसिपेट किया था. बच्चों को, छोटी उम्र के बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करवाया गया था और उसे डांस के मुख्तलिफ स्टेप्स करवाए गए थे जो इंडियन गानों के ऊपर थे. लाइक एस आइटम सॉन्ग बना दिया गया था. आप लोगों ने उसके खिलाफ पैमरा में शिकायत भी की थी. आपने माशरे में बड़ी गहरी निगाह रखी है बहैसियत कॉलम निगार. आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? और पैमरा में जो आप लोग गए थे तो वहाँ पे क्या हुआ? पैमरा में जो हम लोग गए तो बहुत अच्छा उनका रिस्पांस था और उन्होंने शिकायत को बहुत अच्छी तरह सुना भी. और दूसरे चैनल, वो जिस चैनल के ख़िलाफ़ शिकायत की गई थी उसके भी वकला आए थे और उन्होंने अपने चैनल को डिफेंड भी किया. लेकिन ये है कि हमारी तरफ से जो पॉइंट्स रखे गए वो ये थे कि डांस कंपटीशन, अव्वल तो ये कि हमारी रिवायत, हमारी माशरत है नहीं, वो उस चीज़ को रखना ही फजूल है. लेकिन अगर आप अपने रेटिंग के चक्कर में उस चीज़ को रख भी रहे हैं और आपने बच्चों का रखा हुआ है, तो वो बच्चों को, वो उसमें बचकानापन कहाँ था? सबसे बड़ा इशू जो था उसमें बचकानापन कहाँ नज़र आया आप? उसमें तो आपको कतरीना कैफ और करीना कपूर और ये सारे आइटम सॉन्ग करने वाली ख़वातीन, और ये आप उसको देख लें कि उन बच्चों के लिबास से लेके उनके स्टेप्स तक वो आपको कहीं से नहीं लग रहा था कि वो बच्चे डांस कर रहे हैं. और उनका जो अंदाज़ था और जो अदाएँ थीं उस पर बाकायदा उनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा था. उसके बाद जो वो होस्ट थे वो ख़ुद भी उस पर वाह कर रहे थे और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सराह रहे थे और इस चीज़ को कर रहे थे कि हमारे यहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है, उसको दबा दिया जाता है. ठीक है ना? तो वो टैलेंट आप क्या सिर्फ डांस में ही निकालना चाह रहे हैं? सारा टैलेंट, हमारे यहाँ टैलेंट तो हर शोबे में मौजूद है. आप दूसरे शोबों को भी लाइए ना आगे. आप तामीरी और तखरीबी के जब बात होती है तो हमारे यहाँ एक जो आपने भी सवाल इनसे भी किया था कि दूसरे मुल्कों में भी मॉर्निंग शोज़ होते हैं, सिर्फ हमारे यहाँ क्यों इशू बनता है या हमारे यहाँ क्यों उसके? तो उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट कम है. हमारे यहाँ लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते और जो बुराई है उसको अडॉप्ट करने में जल्दी करते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है कि बुराई और उसका जो फैलने का अंसर है वो ज़्यादा तेज़ी से गालिब आ जाता है. तो वजह वही है कि आप उस शो में जो कुछ दिखाया गया, ठीक है, आपने बच्चों को लेके कंपटीशन कर रहे थे, आप बच्चों को लेके वो दिखाते, आप अंदाज, बहुत से बच्चे होते हैं जो घरों में भी आपके जो एक इशू वहाँ से उठाया है कि मेहंदियों में डांस करते हैं चैनल की तरफ से, तो उसमें तो आप लोग एतराज़ नहीं करते. लेकिन आप उन बच्चों के रक़्स में फ़र्क भी आपको नज़र आएगा. ठीक है ना? कि जो आपने वहाँ पर किया वो आप एक बच्चों को उभार रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि आगे जाके आपने इसको प्रोफेशन भी बनाना है. यानी उनके वालिदैन से ये कहा भी गया कि आप इनको रोके नहीं, इनको रोकिएगा नहीं, इनमें टैलेंट बहुत है, इनको आगे सिखाइएगा बाकायदा. तो ये चीज़ आप क्या बताना चाह रहे हैं?
آپ ہمارے معاشرے میں رقاص دینا چاہ رہے ہیں, آپ صرف سنگرز دینا چاہ رہے ہیں ہمارے معاشرے کو, اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ یہ جو پروگرامات ہوتے ہیں یہ سلو پوائزن ہے, یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اثر ڈالتے ہیں, اور ایک لیول ایسا آتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا احساس نہیں رہتا, پھر آپ جس طرح کا مرضی پروگرام کریں یا جو مرضی ایکٹ کرتے رہیں آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. بحیثیت ایک کالم نگار آپ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا یہ وہی چھوٹے چھوٹے دھبے ہیں جو بعد میں بڑھ کے جو ہے پورا کالا نشان بن جائے گا؟ بالکل بالکل, یہ سلو پوائزننگ جو ہمارے دی جا رہی ہے نا, یہ ہمارے معاشرے کو بالکل ختم کرنے کے در پہ ہے, کہ آپ کو یہ اس طرح آپ کو عادی کیا جا رہا ہے اس کا کہ وہ تھوڑا 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 کر کے روزانہ دکھا کے. آپ دیکھیے کہ پہلے اس طرح کی چیزوں میں یا غلط قسم کے اشتہارات میں کتنا زیادہ شور اٹھتا تھا, لوگ یعنی پریشان ہو جاتے تھے اور اتنا زیادہ اس چیز کو وہ کیا جاتا تھا. لیکن اب آپ دیکھیے وہ شور آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں کہ لوگ اس کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان کے نزدیکی وہ برائی جو ہے نا وہ برائی نہیں رہی. تو وہ اس سے پہلے ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ جب برائی کو ہم بالکل برائی سمجھنا ختم کر دیں, اس سے پہلے ہمیں اس چیز کی روک تھام کرنی ہے. آپ لوگوں نے کمپلین کی تھی پیمرا میں باقاعدہ, جی پیمرا میں اس کے خلاف ہیئرنگ بھی ہوئی باقاعدہ, آپ لوگ کل گئے تھے, بات ہوئی. پیمرا کا اس حوالے سے کیا موقف تھا اور انہوں نے کیا کہا کہ آئندہ اس قسم کے اقدامات اگر ہوتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ پیمرا میں ہم کمپلین, ہمارا ایک پورا سسٹم ہے, ہم گراس روٹ لیول پہ کام کرتے ہیں, حلقوں میں, علاقوں میں, اور اس میں ہماری قرآن کی کلاسز بھی ہوتی ہیں, ہم ویلفیئر کے کام بھی کرتے ہیں, بہت سارے, تو انٹریکشن ہوتا ہے ہمارا لوگوں کے ساتھ. تو ہم نے یہ مہم تو ہم چلاتے ہی رہتے ہیں, لیکن یہ کہ ہمارے روٹین کے کام کا حصہ ہے. تو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ٹی وی پہ یہ چیز چلی, اور آپ کا جب میڈیا سے وابستہ ہیں یا میڈیا سیل میں کام کرتے ہیں تو آپ ہمارا یہ پیغام آگے تک پہنچائیے. تو ہم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہے تو خاموش مت بیٹھیے, اپنا حصہ ادا کیجیے اور کمپلین کیجیے. اور پیمرا نے اپنے سائٹس اوپن کی ہوئی ہیں کہ آپ کو جو چیز غلط لگتی ہے آپ فون بھی کر سکتے ہیں, ای میلز بھی کر سکتے ہیں, یہ آپشنز موجود ہیں, تو آپ ان کو اویل کیجیے. تو الحمدللہ اس دفعہ بھی ایسا ہوا, اور ہم نے لوگوں نے ہمیں رسپونڈ کیا, کہ پیمرا نے رسپونڈ کیا کہ آپ کی کمپلین آئی تھی اور ہم اس سلسلے میں ہیئرنگ رکھی گئی ہے اور آپ لوگ آئیے. ہم گئے ان کے پروگرام میں, بہت اچھے ماحول میں ہیئرنگ ہوئی, انہوں نے ہم سب کا موقف سنا, اور ٹی وی چینلز بھی موجود تھے, انہوں نے اپنا موقف رکھا. پیمرا کا رویہ بھی بہت پازیٹیو تھا. ہمیں کسی چینل سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ہم جو چاہتے ہیں وہ یہ کہ مل کر کچھ قوت بنے اور برائی کو روکا جائے. کسی کوئی چینل ایکسکلوزیولی ہٹ نہیں کر رہے ہم, صرف یہ والی بات ہے کہ برائی کو روکیں اور پھر بتائیں کہ معاشرے میں اس کا آلٹرنیٹ کیا دیا جائے. تو یہ سارے آپشنز بھی ہمارے پاس موجود ہیں, اور خود میڈیا کے پاس بھی موجود ہے کہ اس چیز کے بجائے کیا چیز دکھائی جائے. موجود ہوتے ہیں, لیکن جب کسی ایک چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر وہی چیز کنٹینیو رہتی ہے, وہی چیز دکھاتے جاتے ہیں. تو یہ تھا معاملہ, اور ہماری بہت اچھے ماحول میں ہیئرنگ ہوئی. ہم پیمرا سے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں بلایا, ہماری بات سنی, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی پازیٹیو اسٹیپ لیے جائیں گے, اور پھر ان سب چیزوں کو یہ ساری کوششیں رنگ لائیں گی. آپ لوگ پورا سال جو ہے اصلاح معاشرہ کی مہمات چلاتے رہتے ہیں. جماعت اسلامی خواتین کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی اسٹریٹ پاور رکھتی ہے, جب وہ کچھ کرنے پر آتی ہے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. اگر اس حوالے سے آپ لوگ اقدامات کرنے جا رہے ہیں, آپ کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا, اور اس قسم کی کون کون سی مہمات آپ لوگ چلا رہے ہیں؟ اس وقت تو ہماری فی الوقت فیبرری کے مہینے میں ہماری اصلاح معاشرہ مہم چلتی ہے, آؤ بنائیں اپنا کل کے عنوان سے. آپ نے بینرز بھی شہر میں لگے ہوئے دیکھے ہوں گے. اس کے علاوہ ہم ورک شاپس کر رہے ہیں, سیمینارز کر رہے ہیں, فورمز کر رہے ہیں, اور یہ صرف کراچی میں نہیں ہو رہا, پورے ملک میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ کام ہمارا ہمیشہ کا ہے, یہ نہیں سمجھے کہ ایک مہینہ کر کے ہم نے روک دیا, بلکہ یہ کام مسلسل جاری اور ساری ہے. معاشرے میں خیر کی قوتوں کو مجتمع کرنا اور ان کے ذریعے ان کو قوت بنا کر ان کے ذریعے کام لینا اور برائی کو روکنا, یہ ہمارا مشن ہے. اور جب تک ہم یہ مشن کرتے رہیں گے, ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا ساتھ دیں, اور لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے, لیکن ہمیں ووٹ بھی دیں, اور ہم ایسے نیک اور اچھے لوگوں کو آگے بڑھائیں تاکہ پاکستان اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان بن سکے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد کچھ نئے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد.